الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صاحب شریعت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد ہے کہ مومن کا بھائی ہے، ایک دوسرے پر رحم و شفقت کے معاملے میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ اگر کسی ایک عضو کو شکایت و تکلیف ہوتی ہے تو باقی تمام جسم بھی بیداری اور بخار و تکلیف کی صورت میں اسی طرح کرب و اذیت کو محسوس کرتا ہے۔ جناب ہمارے ساتھ آج آپ نے جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج انشاءاللہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 کا ایک حصہ انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں۔ انتہائی اہم ترین موضوع ہے صاحب، انتہائی ریلیونٹ موضوع، اگر میں کہوں ناظرین تو غلط نہ ہوگا۔ ایک روایت آج آپ کے سامنے ابتدا میں پیش کرتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس کا کرکس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے دوسری بستی کی طرف، یا ایک نقشہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ کریم نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ ہوتا ہے نا، آپ راستے میں چلتے پھر رہے ہوتے، یعنی کسی جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ سے کوئی سوال کر لیتا ہے، بھئی کہاں کا ارادہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو باقاعدہ بھیجا اور اس نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، تو اس نے معلوم ہے جواب کیا دیا؟ اس نے جواب یہ دیا کہ اس بستی میں، یعنی اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے دریافت کیا کہ کیا تم نے اس پر کوئی احسان کیا ہے جسے تم وصول کرنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب یہ دیا کہ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ جس طرح تم اس سے محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مسلمانوں کی کمیونٹی کو بلڈ کیا ہے نا، یہ بڑی کمال کمیونٹی ہے صاحب، بڑی کمال برادری ہے، یعنی ایک ایسا حسین ترین رشتہ ہے کہ جس کو آپ بیان کرتے چلے جائیں، آپ اس کی حلاوت کو، اس کی لذت کو، اس کی مٹھاس کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی مومنین کے درمیان جو رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے، آپ چاہے مشرق میں رہتے ہوں، آپ چاہے مغرب میں رہتے ہوں، آپ چاہے شمال میں رہتے ہوں، آپ چاہے جنوب میں رہتے ہوں، آپ کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں، اگر آپ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتاب پر، یعنی تمام تر کتابوں پر، روز قیامت پر آپ ایمان رکھتے ہیں، تو ذہن میں رکھیے گا آپ اس کمیونٹی کے فرد ہیں، اس کمیونٹی کے ممبر ہیں، اس کمیونٹی کا حصہ ہیں جسے آپ مسلم کمیونٹی کہتے ہیں۔ اب جب آپ اس کمیونٹی کے ممبر ہیں تو آپ کا دکھ بھی سانجھا ہے، آپ کا سکھ بھی سانجھا ہے، آپ کی تکالیف بھی سانجھی ہیں، آپ کی راحتیں بھی سانجھی ہیں، آپ کے مقاصد بھی سانجھے ہونے چاہیے، آپ کے گولز اور ٹارگٹس بھی سانجھے ہونے چاہیے۔ اور اسی بات کو تو اقبال نے بیان کیا نا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، ایک عالمگیر برادری کا تصور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائیوں کی صورت میں عطا کیا ہے کہ مسلمان کہیں بھی رہے، کسی بھی جگہ رہے، کسی بھی ملک میں رہے، کسی بھی جورسڈکشن میں رہے، کسی بھی باؤنڈری میں رہے، کسی بھی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ٹیریٹری کے اندر رہے، وہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل یقین رکھتا ہے تو پھر اس کا دکھ، اس کا سکھ مکمل طور پہ سانجھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومنوں کی مثال آپس کی محبت، وابستگی اور ایک دوسرے پر رحم و شفقت کے معاملے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی حالت ہوتی ہے، جیسے ہمارا جسم ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کے یعنی اپنے محبوب کے ذریعے سے فرمایا ہے کہ اس کے کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ہمیں بنیادی طور پہ سمجھنا چاہیے کہ جو انسان کا جسم ہے، اس جسم کی حیثیت یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ دیکھیں نا، اگر آنکھ میں ایک تنکا چلا جاتا ہے
تو انسان کیسا تل ملا اٹھتا ہے, کیسا پریشان ہو جاتا ہے کہ جب تک وہ ارے تنکا تو چھوڑیے ذرہ چلا جائے, آپ اپنی آنکھ کو مسلتے رہتے, پورا جسم آپ کا بے چین ہو جاتا ہے. اب آپ سوچئے کہ بخار میں مبتلا ہوتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے, سر میں درد ہو جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. یعنی جسم کا کوئی ایک عضو اگر افیکٹڈ ہو جائے تو پورا جسم جو ہے وہ افیکٹڈ ہوتا ہے. مسلمانوں کی مثال ایسی ہے, لیکن بدقسمتی ہے صاحب, بدقسمتی. یعنی ایک حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے تقویت پاتا ہے. پروفیسر صاحب, بڑا ہی ریلیونٹ موضوع اس اعتبار سے مجھے لگتا ہے کہ آج ہم بحیثیت مجموعی اگر میں بات کروں تو پتہ نہیں کہاں ہم چلے گئے, اس کو کیسے میں ڈیفائن کروں, مجھے تو اپروپریٹ ورڈ بھی نہیں ملتا. لیکن سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 سے میرے خیال بات کو آپ جو ہے وہ اس کی ابتدا کیجئے. پہلے تو اس کا شان نزول ہمیں بتائیے, اور جن مضامین پر خاص طور پہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا, یہاں سے آغاز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب. گفتگو کا نچوڑ, اس کا مغز تو آپ نے قوم کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے. قرآن کریم جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملا ہے, اس کے اندر انسانیت کے احترام کے لیے, انسانیت کے تحفظ کے لیے, انسانیت کی ترقی کے لیے, انسانیت کے شرف کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ہیں, ان کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. انہی بے مثل تعلیمات میں سے ایک کو سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں یوں بیان کیا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ 3 آیہ کریمہ کے جملے اپنے اندر بھائی چارے کا, پیار و محبت کا, ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہنے کا, ایک دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنے کا اتنا خوبصورت انداز ہے کہ بتایا گیا کہ یقیناً جو اہل ایمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. جناب, اگر ان بھائیوں میں کسی بات پر شکر رنجی ہو جائے, کوئی ایسی بات کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے وہ دور ہونے لگیں, ان کے اندر نفرت پیدا ہونے لگے, ان کے اندر شکر رنجیاں پیدا ہونے لگیں, تو تمہارا فرض ہے کہ اس اخوت کے سمندر کو کم نہیں ہونے دینا. اللہ اکبر. اس میں کسی طرح کی کمی نہیں آنے دینا. آگے بڑھو اور ان کو احساس دلاؤ کہ تم پر اللہ نے جو بھائی چارے کی بنیاد پر احسان کیا ہے, ان چیزوں کو بھول کر اس اخوت کا رشتہ مضبوط رکھو. سبحان. اور تیسری بات یہ کہی کہ واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں نازل. سبحان اللہ. سبحان. اس آیہ کریمہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے مختلف مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے. کسی نے کہا کہ 2 انصاریوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا, حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, تو یہ آیہ کریمہ آ گئی کہ ان کے درمیان صلح کرا دو. ٹھیک. کہیں یہ آیا کہ بغوی نے بیان کیا کہ ایک عمران نامی انصاری کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا. وہ بیوی میکے جانا چاہتی تھی, انہوں نے انہیں بالا خانہ میں رکھ دیا. ان بیوی نے اپنے میکے والوں کو خبر کر دی, وہ آ گئے, ان کو پتہ چلا یہ آئے تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے عزیزوں کو بلا لیا, اور قریب تھا کہ ہاتھا پائی سے زیادہ آگے جنگ کا خطرہ نہ ہو جائے. تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے انہیں تعلیم دی کہ تم اہل ایمان ہو, اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اندر جو مودت کا, محبت کا, اخوت کا رشتہ قائم ہو چکا ہے اس کو ہر حال میں سامنے رکھو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان کہیں بھی کسی بھی سطح پہ اگر آگ لگے تو پھونک نہیں مارنی ہے, اس آگ کو بجھانا ہے. اس کے آگے بڑھ کر ان کے درمیان شکر رنجیوں کو دور کر کے انہیں شیر شکر بنانا ہے, یا نہ یا اس طرح سے کہ باتوں کے ذریعے ان میں دوری پیدا کرو. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اخوت کا ایک انداز تو عام ہے,
ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں۔ یقیناً کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، لہذا پوری کائنات ساری اولاد آدم اس بات کو سامنے رکھ کر اس صفحہ ارضی پر انسانیت کے تقاضوں کے مطابق بھائی چارے کے ساتھ رہے۔ ایک تو اسلام نے یہ تصور دیا اور اس کے لیے اسلام نے کہا کہ خیر الناس من ینفع الناس، سبحان، ان لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانیت کو، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یقین، اور ایک اخوت ہے ایمان کی۔ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت میں اس ایمانی رشتے کی بنیاد پر جو اخوت قائم کی ہے، وہ رنگ، نسل، جغرافیہ، زبان، ان تمام چیزوں سے ورا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم ومن ہوا مسلم فہو اخ انما المؤمنون اخوہ، کہ جس کسی نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، اور جو مسلمان ہے وہ بھائی ہے۔ یقیناً اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخوت کا یہ جو رشتہ ہمارے اندر پیدا کیا ہے، روئے زمین پر اپنی مثال آپ ہے، کیونکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے آپس میں اس سے بڑھ کر جڑ کر رہنا ہے جو خونی رشتے کی بنیاد پر ہمارے درمیان بھائی چارہ چلتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمام اہل ایمان زمین کے کسی بھی کونے میں رہنے والے ہوں، ان میں سے اگر کسی کو بھی کوئی بھی تکلیف پہنچے وہ اسے تنہا محسوس نہ کرے، بلکہ اس کی بنیاد پر روئے زمین کے سارے مسلمان بے قرار ہو جائیں۔ اور اگر کہیں بھی دنیا کے کسی گوشے میں بھی کہیں مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں کسی بات پر اختلاف ان کے اندر پیدا ہو جائے، اس کے بعد جو یہ صلح کا بتایا، یہ امن و آشتی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آس پاس کے لوگ صرف تماشا نہ دیکھیں بلکہ آگے بڑھ کر اس کو موقع پر ہی ختم کر دیں تاکہ ان کی اخوت میں۔ تیسری بات اس میں بڑی زبردست فرمائی گئی کہ فلاح پانے کا، کامیاب ہونے کا، کامرانی کا راز اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے اندر تقوی پیدا کر لیا، اللہ رب العزت ان کے لیے فلاح کے دروازے کھول دیتا ہے، ان کے لیے فلاح آ جاتی ہے۔ تو یہ تین باتیں اس آیہ کریمہ میں اختصار کے ساتھ بیان کی گئیں کہ تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر ان کے درمیان کسی بات پر شکنجی ان میں صلح کراؤ۔ تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ ان تمام تر خوبیوں سے اپنے آپ کو سجانا ہے تو اپنے اندر اللہ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ ہو گیا بنیادی کلیہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اطراف میں کہیں بھی کسی بھی سطح کے اوپر کوئی بھی ایسا معاملہ دیکھیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ صاحب فساد بپا ہونے والا ہے مسلمانوں کے درمیان کسی بھی حیثیت میں، آپ کا کام یہی ہے، اگین وہی بات، کہ آپ اس آگ کو جو ہے وہ پھونک مار کر ہوا نہ دیں، بلکہ آپ اپنی میکسیمم کیپیسٹی میں اس کو بجھانے کی کوشش کریں تاکہ یہ کہ مزید وہ آگ جو ہے وہ آگے نہ بڑھے۔ اچھا، یہ تو ہوا ظاہر ہے آپ گراس روٹ لیول کا تصور۔ ایک ہے عالمگیر تصور، آفاقی تصور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور ظاہر ہے وہ اس آیہ مبارکہ میں ملتا ہے۔ تو وہ جو عالمگیر تصور ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج اس دور میں جو ہے وہ اگین وہی بات کہ ایک بہت بڑے انجینئرڈ آپریشن کی جو ہے گراس روٹ لیول سے لے کے جو ہے وہ آفاقی سطح پر ضرورت ہے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، آج کا جو اہم ترین موضوع ہے، اگر یہ ہماری نسلوں کو اور مسلمانوں کو سمجھ آ جائے نا تو اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہوگا کہ ہم دوبارہ پھر انٹرنیشنل سطح پہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ بھائی بننے کے لیے دلوں کا ملنا آپس میں ضروری ہے، اور یہ دل تب ملتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک دوسرے کا احساس، پیار اور محبت ڈال دیتا۔ اس کے لیے قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا،
سارے زمین کے خزانے تم تقسیم کر دیتے نا آپس میں ایک دوسرے کے دل ملانے کے لیے، تو مل نہیں سکتے تھے، یہ اللہ نے فضل کیا کہ تمہارے دل ملا دے۔ اللہ اکبر۔ اور کیسے ملا دیے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان قبیلوں کو جو آپس میں ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے اور سالوں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال میں مصروف رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی کے رشتے کے ساتھ جوڑ کر نہ صرف دل ملا دیے، بلکہ ایک مقام پر ایسا ہوا کہ جب حنین سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلبی کے لیے ایک شخص کو 100 اونٹ تقسیم کیے، تو انصار مدینہ میں سے بعض نوجوانوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہمیں کیا ملا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہی ہو کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، تو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے تمہارے دل آپس میں ملا دی۔ اور فرمایا کہ تقسیم کاری جو کی کیا تمہیں پسند نہیں آئی کہ لوگ مال لے کے جاتے ہیں اور تم اللہ کے حبیب کو ساتھ لے کے جاتے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تم دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی الفت دل میں ڈال۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں وہ الفت کیا ہے کہ ایک سیاہ رنگ کا بندہ جس کے خد و خال بھی اتنے خوبصورت نہیں، لیکن جو عربی النسل اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بن کے سامنے آتا ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلاتے ہیں تو کہتے ہیں سیدنا بلال۔ اللہ اکبر۔ کیسی محبت ڈال دی سبحان کہ وہ کسی اور رنگ کے ہیں، وہ کسی اور ملک کے رہنے والے ہیں، لیکن اسلام اور ایمان کی وجہ سے اتنی محبت ڈال دی کہ کہتے ہیں یہ ہمارے سردار بلال ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں آ گیا، ان کی محبت میں آ گیا، اس کا دل میں نے شیر و شکر بنا دیا، وہ آپس میں محبت کرنے والا ہو گیا۔ اور ایک بڑی اہم بات ہے، جب اسلام دو بھائی آپس میں جو لڑ پڑے یا جھگڑ پڑے تو ان کے درمیان میں جو تیسرے کو ثالث بناتا ہے نا کہ ان کی صلح کروا دو، اس کو قوم کا سردار کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اس کے لیے میں حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے امام حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان بنی ھذا سید، اللہ، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، جب مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑنے کے لیے تیار کھڑی ہوں گی میرا بیٹا صلح کرائے گا۔ اچھا یہاں خطا کلام کی معذرت، یہ ذرا آپ نے جو بات اس وقت کی ہے نا، آپ دیکھیں کتنا رچاؤ آپ کو نظر آتا ہے اس بات کے اندر کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ذہنی طور پہ انتہائی پختہ لوگ تھے عصبیت کے اعتبار سے اور قبائلی تفاخر کے اعتبار سے، آپ دیکھیں ان کی جو عصبیتیں تھیں ان کو اور جو قبائلی تفاخر تھا اس کو پس پش ڈلوا دیا، اور ان کے نزدیک پر صرف ایک ہی بات تھی، ایک ہی انٹروڈکشن تھا، ایک ہی آئی ڈی تھی، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا انٹروڈکشن تھا۔ یہ کیسی بات تھی کہ سب کچھ انہوں نے پس پش ڈال دیا تھا؟ اس کے لیے اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں سے اپنی مرضیوں کو چھوڑ کر رسول اللہ کی مرضی اندر ڈالی تھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ ہماری سب باتوں سے زیادہ اہمیت والی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے، تو انہوں نے کہا جی جناب یہ مکان بھی آپ کا، یہ کارخانہ بھی آپ کا، یہ فیکٹری بھی آپ کی، یہ سارا کچھ آپ کا، اور یہاں تک کہا گیا کہ میری دو بیویاں ہیں، دیکھ لو کون سی پسند ہے، میں کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ عدت گزارے گی، جب وہ فارغ ہو جائے گی تم مجھ سے شادی کر لینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ محبت کا سمندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے دلوں میں ڈال دیا، اور بتایا کہ جب رب چاہے گا فضل فرمائے گا اور اسلام کے دائرے کے اندر آئیں گے، یہ ہے اسلامی دائرہ، اس کے اندر آنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کے اندر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ جو دلوں کے بچھڑے ہوئے ہیں ان کے دلوں کو اسلام کی وجہ سے آپس میں ملا دے گا، اور پھر کوئی فلسطین میں بیٹھ کے چیخ مارے گا تو اس کو چیخ مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ صرف آواز دے گا تو پاکستانی وہاں پہنچ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہوا اسی لیے کہ دل ان کے جدا ہو، یعنی سرحدوں کی محتاجی نہ ہوگی، نہیں ہوگی، ہر ایک کا تعلق جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ پروفیسر صاحب اس آیہ مبارکہ میں اب جہاں ظاہر ہم نے عالمگیر سے طبع بات کی، انتہائی مائکرو لیول پہ، جیسے ابتدائی گفتگو میں آپ نے ایک اشارہ دیا تھا، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا گفتگو کیجئے۔ انتہائی مائکرو لیول پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایڈریس کیا کہ دو بھائیوں کے درمیان اگر صلح کی ضرورت ہے تو صلح کروا دو۔ اچھا یہ تصور بیسیکلی کیا ہے
عام مسلمان، اگر میں اس وقت ایک نگاہ ڈالتا ہوں معاشرے کے اوپر، ہر شخص اپنی اپنی زندگی کے اندر جو ہے مست نہیں بلکہ بد مست نظر آتا ہے، اور اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میرے اڑوس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، میرے رشتہ داروں میں کیا ہو رہا ہے، کجا اس کے کہ کسی ان نون مسلمان کے لیے وہ سوچے، وہ تو سوچ ہی ختم ہو گئی۔ تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے، اپنی زندگی میں مسلمان اس اتنے یوں کہیے کہ اپنا ہائی اپروچ کی جو تصور کو کیسے شامل کر سکتا ہے؟ مائکرو سے میکرو تک پہنچنے کے لیے اسلام نے اتنی خوبصورت تعلیمات دی ہیں کہ آج اگر ہم ان کو بھولے نہ ہوتے تو کائنات میں مسلمان اس طرح ذلت و رسوائی سے دوچار نہ ہو رہے۔ یقیناً جس مذہب میں کانٹا چبھنے پر ایک بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے باقی سارے بے چین ہو جایا کرتے تھے، آج اس کو پس پشت ڈال کر ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد ذبح ہو رہی ہے، کسی کا مال جا رہا ہے، کسی کی جائیداد برباد ہو رہی ہے تو ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ اخوت کی بنیاد پر تشکیل دیا، اس میں معمولی لیول سے یہاں سے شروع کیا کہ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی کی غربت پر، کسی کے افلاس پر، کسی کی رنگت پر، کسی کی شکل پر کسی کا مذاق اڑاؤ۔ جہاں تمسخر کرنے کی اجازت نہیں، چھوٹے لیول پر اس انداز سے اسلام مسلمانوں کو روک رہا ہے کہ تم نے اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے، تمہاری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے بھائیوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہونے لگیں۔ پھر اسلام نے کہا کہ لا تلمزوا انفسکم، تم نے اپنے آپ کو طعنہ زنی سے بچانا ہے، کسی کو غربت کا، افلاس کا، کسی کو کسی بھی انداز سے ذات پات کا تم نے طعنہ نہیں دینا، کیونکہ رنگتیں اس کی بنائی ہوئی ہیں۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا آزمائش کے لیے مسلمانوں کو دیا ہے، اس لیے پھونک پھونک کر قدم اٹھانا پڑتا ہے معاشرتی زندگی میں کہ ہم کسی بھی انداز سے کسی بھائی کے دل کو نہ دکھائیں۔ اللہ کرے ہم اس بات کو ذرا مفتی صاحب سمجھ لیں، اور ذرا آپ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتلائیے۔ تکلیف اس اعتبار سے بھی بہت ہوتی ہے کہ اب جس ڈگر پہ ہم چل پڑے نا، میں ایک سوال کے ساتھ اس بات کو فلوٹ کیے دیتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا اور کھل کے بات کریں۔ میں عموماً سوچتا ہوں صاحب، یہ جو ہم اس وقت رستہ کشی میں پڑے ہوئے ہیں، مطلب میں سب پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، سیاست کی رستہ کشی ہے، اقتدار کی رستہ کشی ہے، ایک دوسرے پر لان تان ہے، ایک دوسرے کے اوپر ہم کوڑا کرکٹ سب کچھ کر رہے ہیں نا، یہ جو سانسوں کے درمیان کی کوارڈ جب رکے گی یہ ٹوٹے گی، اور جس وقت قبر میں انسان اترے گا کسی سیاسی بینر تلے اترے گا، جھنڈا ساتھ لے کے جائے گا، اس کے اندر ملبوس کر کے اتارا جائے گا، یا سفید کفن میں صرف ایک ہی انٹروڈکشن ہوگا اور اس میں سوال بھی تین ہوں گے، من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا۔ تو ذرا احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتلائیے صاحب کہ احادیث مبارکہ تو کیٹیگوریکل اس پہ بات کرتی ہیں اور بتاتی ہیں تمہارا انٹروڈکشن یہ ہے، ہم کر کیا رہے ہیں بیسکلی؟ جنید بھائی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھائی چارے کی محبت کو ایمان کے ساتھ جوڑ دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 13 میں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک جملہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پوری کائنات کے مسلمانوں کی آپس میں محبت اور بھائی چارے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے نہ پسند یہ ہے پیمانہ مومن ہونے کا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آگے بات چلتی ہے۔ کیا بات؟ اس کا معنی یہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ ایمان کامل کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن برپا ہوگا، نور کے منبر لگے ہوں گے اور بعض لوگ انبیاء، رسول اور صدیقین کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، تو پوچھا جائے گا کیا یہ نبی اور رسول ہے؟ کہا جائے گا نہیں۔ کہا یہ صدیقین شہداء ہے؟ کہا جائے گا نہیں۔ تو کہا پھر ان کو کس وجہ سے اتنا مقام و مرتبہ دیا گیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جو اپنے بھائیوں کا خیال رکھتے تھے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں ایک اور حدیث لکھی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے گا
قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بھائی کے بھائی پر حقوق رکھے ہیں وہ گراس روٹ لیول سے لے کر انتہا درجے تک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات فرمایا جب تمہارا بھائی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو. یہ ساری تلخیاں ختم ہو گئی, ساری نفرتیں ختم ہو گئی, سارا بغض اور کینہ ختم ہو گئی. جب کہا بھائی آپ پہ سلام ہو, اس نے آگے سے کہا آپ پہ بھی سلام ہو, اور کیا بات رہے گی باقی. اور پھر فرمایا کہ کتنی دفعہ بار بار سلام کرنا ہے. کہا اگر دو افراد اکٹھے جا رہے ہیں, درمیان میں بیچ میں درخت آ جائے, ایک دائیں طرف سے آئے ایک بائیں طرف سے آئے, جب دوبارہ ملے تو پھر سلام کریں. اتنے کم درجے کی ایک تھوڑے سے وقفے کا فرق ہو, پھر دوبارہ ملے پھر سلام کریں. یعنی آپ بار بار سلام کریں, بار بار سلام کریں. سبحان. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پہ یہ بات فرماتے تھے کہ اگر ہم یہ رواج اپنے گھروں میں پیدا کریں تو لوگ پوچھیں گے طبیعت ٹھیک ہے, لیکن اگر ہر چکر پہ جاتے ہوئے 5000 کا نوٹ دیں تو کوئی نہیں پوچھے گا طبیعت. سوال ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آنے دو, اس پہ تو خاموش رہے, بدرجہ وہ کہہ رہے ہیں یہ مالی رحمت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے جو بار بار دی جا رہی ہے, لیکن اس کو پسند نہیں کرتے. تو فرمایا جب ملو, تمہارا بھائی جب ملے تو اس کو سلام کریں. اور نفرتیں آج معاشرے میں اس حد تک آگے بڑھ چکی ہیں, انتہا پہ پہنچ چکی ہیں, یہ ہم سلام دعا کرنے سے بھی جو قاصر ہو جایا کرتے ہیں. کہتے ہیں جناب تمہاری میری بات ختم, تم مر گئے میرے لیے میں مر گیا. بالکل ایسا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, فرمایا دعوت دے تو دعوت قبول کرے. ختم نہیں ہے معاملہ, دعوت دے تو دعوت کو قبول کیا جائے, نصیحت کرے تو نصیحت بھی قبول کی جائے. سبحان. پھر چوتھے نمبر پر فرمایا, اور یہ جنید بھائی یہ دیکھیں کتنی قریب کی بات ہے کہ چھینک مارے تو جواب دے, یعنی قریب رہے اس کے کہ اس کی ہر بدلتی حالت اس کی نگاہ کے سامنے ہو کہ کب اس کو سردی لگ رہی ہے, کب گرمی لگ رہی ہے, کب چھینک آ رہی ہے, کب کیفیت بدل رہی ہے. یہاں تک اسلام نے قریب کر دیا. اور فرمایا جب بیمار ہو تو پھر اس کی عیادت کرے. اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے نا, تو صبح جائے تو رات تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے, رات جائے تو صبح اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے. یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. اور پھر آخری لیول اس کو سنا دیا, فرمایا جب تمہارا بھائی فوت ہو جائے نا تو فوت شدہ سمجھ کے چھوڑنا نہیں, فرمایا اس کی نماز جنازہ میں بھی جانا اور اس کو قبر تک بھی اتارنا. یہ وفاداری ہے کہ تمہارا کام یہاں تک ہے کہ اس کے ساتھ زندگی میں بھی نبھا ہے, اور اس کی وفات کے بعد قبر میں اتارنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. اب اس میں یہ تخصیص قطعاً نہیں ہے نا کہ وہ تمہاری سیاسی پارٹی سے ہو کہ نہ ہو, وہ تمہاری برادری سے ہو کہ نہ ہو, تمہارے قبیلے سے ہو کہ نہ ہو, وہ تمہارے سٹیٹس کا ہو کہ نہ ہو, وہ قریب رہتا ہو یا دور رہتا ہو, مطلب کوئی تخصیص. اسلام نے اس کی ساری تخصیصیں ختم کر کے کہا مومن ہونا چاہیے. مومن ہونا چاہیے, مومن ہونا چاہیے. تمہارا بھائی ہے تو اس کے سارے کام کرو, اور مومن ہونے پہ بھی اس کی ججمنٹ نہ کرو نا کہ اس کا ایمان کس لیول کا ہے. وہ اللہ رسول کو مانتا ہے, کتابوں کو مانتا ہے, آخرت پہ ایمان رکھتا ہے, اب اس کے گناہگار ہونے اور نیکوکار ہونے پہ بھی ججمنٹ. اس کے لیے صرف ایک فکرہ ساری عوام کے لیے کافی ہے کہ ضروریات دین کو مانتا ہو. ضروریات دین کو مانتا ہو, اس کے بعد اعمال میں جتنی مرضی کمی ہو تو اسلام نے کہا تو اپنی طرف سے حسن سلوک کر. اس کی نماز جنازہ پڑھنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل جلالہ تجھے احد پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کرنے جتنا ثواب عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا تشریف لائے. کتاب الشفا رحمت الہی کے حصول کا وظیفہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے, اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے. امام محمد تقی علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ توبہ کی قبولیت کی 4 شرائط ہیں. دل میں احساس ندامت, زبان سے استغفار, گناہ کی تلافی اور دوبارہ نہ دہرانے کا عزم.